بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے ہے کہ پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت تک شان ان کی تھی۔ علم میں بڑے مشہور تھے، آسمانی کتابوں کا بہت وسیع تر ان کے پاس مطالعہ تھا، لہٰذا اگر یہ صاحب علم مسلمان ہو جاتے تو چھوٹے چھوٹے گروہ خود بخود ہی مسلمان ہو جاتے۔ آیت نمبر 40 تا آیت نمبر 46 سورۃ بقرہ پارہ پہلا۔ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ وہاں یہودی بہت تعداد میں تھے، عیسائی بہت تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اے اولاد یعقوب، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت شان و شوق سے نوازا۔ بنی اسرائیل میں بہت نبی تشریف لائے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے ہے کہ پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت تک شان ان کی تھی۔ علم میں بڑے مشہور تھے، آسمانی کتابوں کا بہت وسیع تر ان کے پاس مطالعہ تھا، لہٰذا اگر یہ صاحب علم مسلمان ہو جاتے تو چھوٹے چھوٹے گروہ خود بخود ہی مسلمان ہو جاتے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اگر آج بھی قرآنی ان آیات پر عمل ہو جائے تو ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، ساری دنیا کے فسادات ختم ہو جائیں۔ اس وقت دو طاقتیں تھیں، مسلمان ابھرتی ہوئی طاقت بن رہے تھے، عیسائی اور یہودی پہلے ایک طاقتور گروہ کی شکل میں موجود تھے۔ اب اگر عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جاتے تو باقی نے ان پر خود بخود مسلمان ہو جانا تھا، جیسا کہ آج مسلمان ایک بڑی طاقت میں اور عیسائی اور یہودی بھی طاقت میں ہیں۔ اگر یہ دونوں طاقتیں قرآن پر اکٹھی ہو جائیں تو ساری دنیا میں امن ہو جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، اور وہ نعمت کیا تھی؟ تورات میں حکم دیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئے تو اس کو نبی مان لینا، اس کے نبی مان لینے سے سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا تمہیں ثواب ملے، اور قرآن پر ایمان لانا ساری کتابوں پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ تورات میں اقرار کیا یہودیوں نے، انجیل میں عیسائیوں نے اقرار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھول گئے۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اور ایمان لاؤ قرآن پر۔ یہ قرآن آسمانی کتابوں کی اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے۔ ایمان لاؤ نبی آخر الزماں پر، یہ نبی آسمانی کتابوں صحیفوں کی اور پہلے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے۔ اور یہ وعدہ لیا تھا تم سے، تم نے یہ وعدہ دیا تھا کہ وہ جب تصدیق کرے گا پہلے نبیوں کی اور آسمانی کتابوں کی تو وہ سچا نبی ہوگا، اور وہ قرآن بھی سچا ہوگا۔ اب ان کی حالت یہ بن گئی کہ وہ اس وعدے سے منحرف ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو، ساری دنیا کے کفر کا عذاب تم پر آئے گا، اور میری آیات کو تھوڑے پیسوں میں نہ بیچو۔ آیات اللہ کے احکام ہوتے ہیں جو تورات کی شکل میں آئے، انجیل کی شکل میں آئے، زبور کی شکل میں آئے، اب قرآن کی شکل میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ تو وہ تورات میں جو
نبی آخر الزماں کی نشانیاں تھی، پیسے لے کر ان کو وہ رد و بدل کر رہے تھے، ان میں جو شریعت کے احکام تھے اپنے پیٹ کی خاطر بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، حالانکہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ گڈ بنڈ کرنا یہ دو وجہ سے تھا۔ ویسے تو عقل مند انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری چودھراہٹ قائم، دوسرا ان کو پیسہ مل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ہوس کو اپنے اس حکم کے ذریعے ان سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز سے عاجزی آئے گی اور زکوٰۃ سے مال کی محبت چلی جائے گی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے نبی آخر الزمان سے اگر سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کے ہر عمل سے سچی محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب عبادت نماز تھی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، پہلے نبیوں کی نبوت میں، رسالت میں نماز نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس نماز تھی لیکن اس میں رکوع اور سجدہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حکم میرا اب نبی کی تعلیمات کی روشنی میں، پیارے نبی جیسے اس کی رہنمائی کریں، ان کی رہنمائی میں اس پر عمل کرو۔ اس لیے حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم حکم کرتے ہو لوگوں کو کہ قرآن سچا ہے، تم اس پر عمل کرو۔ تم حکم کرتے ہو کہ نبی آخر الزمان آگے ہے، اس پر ایمان لے آؤ، لیکن تم خود ایمان نہیں لاتے، تم خود اس کا انکار کر رہے ہو۔ اس سے تمہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور تم اس بات کی سمجھ رکھتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب ان کی ساری وہ کرتوتیں اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کا حل بتا رہے ہیں کہ صبر سے اللہ سے مدد مانگو اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو۔ نماز ان لوگوں پر بھاری ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ صبر بھی کرتے ہیں، صبر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔